میں ہر والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو صرف کامیاب ہونے کا پروگرام نہ بنائیں، یا ان کو اس طرح پروگرام نہ کریں، یا ان کی تربیت اس طرح نہ کریں کہ آپ نے ایک بہت بڑا انسان بننا ہے، بہت کامیاب انسان بننا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اس امر کی کہ آپ ان کو ناکامیوں سے نپٹنے کا طریقہ سکھائیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا موضوع ایسا سمجھیے کہ یہ بچوں کی تربیت کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہماری اسکول، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز، وہاں کے اساتذہ کا بھی کافی بڑا ایک ایسا رول ہے جو وہ بچوں کو نہیں سکھا رہے کہ ان کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بہت سارے بچے سائیکولوجیکلی پریشان ہیں، معاشرے کے اندر بڑے پڑھے لکھے بچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اپسیٹ ہیں، اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود، اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنے آپ کو ڈیفیٹڈ سمجھتے ہیں، ناکام سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، شاید اس معاشرے کو اپنا اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ وہ کچھ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں پائے، یا ان کے اگر کچھ انہوں نے پایا بھی ہے تو اس کو کھو جانے کا ڈر، خوف وہ ان میں رہتا ہے، اور اگر وہ چیز واقعی کھو جائے ان سے تو پھر وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ آپ ذہنی طور پہ ذہنی توازن ان میں قائم نہیں رہتا، آپ کو ان کے پاس سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانا پڑتا ہے، بہت سارے بچے تو بیچارے ان کو ایڈمٹ کرانا پڑتا ہے، اور اگر صحیح انالیسس کیا جائے تو اب تو دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت تعداد بڑھ گئی ایسے بچوں کی جو کہ مینٹلی طور پر ایبسولوٹ فٹ نہیں ہیں۔ ان کی آپ سوچ دیکھیں، ان کے رویے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ دے آر ناٹ فٹ، مینٹلی دے آر ناٹ فٹ۔ بہت سارے بچے مجھے ملے، میں ان سے ملاقات بھی کی، تو اس کے اوپر مجھے کسی نے ایک چھوٹا سا ایک سٹوری بھیجی، بڑی مزیدار سٹوری تھی، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس سٹوری کا تو میں وٹنس نہیں ہوں جو میں آپ کو پیش کرنا جا رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں 3-4 ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو باہر گئے اور وہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے، مطلب ماسٹر کرنے کے لیے، اس طرح کی تعلیم کے لیے، ایسے نہیں کوئی عام تعلیم کے لیے، اور اچھی یونیورسٹیز میں گئے، اور سم ہاؤ دی ادر وہاں کسی نے خودکشی کی اور کسی نے کمرے میں، بند کمرے میں اس کا ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں جان بوجھ کر ان سچے واقعات کو یہاں پیش نہیں کرنا چاہتا کہ وہاں کسی کی دل آزاری نہ ہو، یا میرا پروگرام سنیں تو وہ شاید یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک اور ڈیفرنٹ واقعہ ہے، آپ یوں سمجھیے کہ باقی بھی اس سے ملتے جلتے ہی ہیں سارے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اس وجہ کو سمجھ سکیں جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، یا وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ زندگی کیا ہے۔ ایک بہت ہی ذہین لڑکا تھا، ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا، ہمیشہ 90s کے اوپر اس کے نمبر آتے تھے، ون آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹ۔ اس نے اب ایک بہت ہی اعلیٰ یونیورسٹی سے پاکستان میں یا IT کی ڈگری لی، اور پھر کیلیفورنیا میں ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا MBA کرنے کے لیے۔ تو امریکہ میں اس اعلیٰ تعلیم کے بعد اسے ایک بہت اچھی نوکری مل گئی، تنخواہ بہت اعلیٰ تھی۔ پھر اس نے ایک بہت اچھی لڑکی سے شادی کر لی، خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر اس نے ایک بڑا سارا گھر لے لیا، پھر اس نے ایک گاڑی لی، پھر دوسری گاڑی لی۔ تو یوں سمجھیے کہ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو اسے کامیاب بناتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں۔ لیکن کچھ عرصہ بعد اس نے اپنی بیوی بچوں سمیت اپنے آپ کو گولی مار لی، خودکشی کر لی۔ کیا غلط ہوا؟ تو کیلیفورنیا
انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی، انہوں نے اس کیس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ لیا اور اس کی انویسٹیگیشن کی کہ آخر اس بچے نے یہ کیا کیوں۔ اب یہ جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں اسٹڈی، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں 4-5 کیسز ایسے ہیں جن کو میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ کیس اسٹڈی تو ابھی یہ مجھے کسی نے بھیجا، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت ہے یہ، اور بہت سارے لوگ اور بھی اس سے متفق ہوں گے جو اس طرح کی چیزوں سے گزرے ہوں گے۔ تو وہ جن لوگوں نے اس کی تحقیق کی، وہ لڑکے کے دوستوں سے، اس کے اہل خانہ سے ملے، ملاقاتیں کیں، تو انہوں نے یہ کنکلوژن یہ دی کہ امریکہ کے اندر جو معاشی بحران آیا تھا اس میں اس لڑکی کی نوکری چلی گئی، اور وہ کافی عرصہ نوکری کی تلاش میں رہا تو نوکری اس کو ملے نہیں۔ اب امریکن سسٹم آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ تنخواہ آتی ہے، تنخواہ کا ایک حصہ آپ کے گھر کے لون میں جاتا ہے، پھر گاڑی کے لون میں جاتا ہے، وہاں تو ہر چیز لون کی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو اس طرح کا تو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے ابھی، تو وہاں تو آپ کی ہر چیز لنک ہے آپ کی تنخواہ کے ساتھ۔ تو وہ جو پچھلی تنخواہ تھی وہ اس کی بہت اچھی تھی، تو اس نے سوچا چلو کوئی ایسی نوکری مل جائے، پہلے آدھی پہ مل جائے، چلو نوکری چلتی رہے اور وہ کھانا پینا چلتا رہے، چھوٹا سا گھر میں چینج کر لوں گا، گھر چھوڑ دوں گا بڑا، تو لیکن اس کو نوکری بیچارے کو نہیں ملی۔ پھر وہ گھر کی چونکہ قسطیں نہیں دی اس نے، تو وہ انسٹالمنٹ نہیں دی، تو بینک نے اس کا گھر جو ہے تھا ریپوزیس کر لیا، اور وہ گھر بھی ہو گیا۔ اب ان کچھ کم پیسوں کے ساتھ کچھ مہینے زندہ رہا، پھر اس نے اپنی فیصلہ یہ کیا کہ اب نوکری نہیں مل رہی، تو فائنلی اس نے بیوی کے ساتھ فیصلہ کیا خودکشی کرنے کا۔ تو پہلے اس نے بیوی کو مارا، پھر بچوں کو، اور پھر فائنلی اس نے خودکشی کر لی۔ کیس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اس شخص کو کامیابی کے لیے پروگرام کیا گیا تھا، لیکن اسے ناکامیوں سے نپٹنے کے لیے تربیت نہیں دی گئی تھی۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف، انتہائی کامیاب لوگوں کی عادات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا تو یہ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ کھو بھی سکتا ہے، آپ کو اس کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ یہ کس کو پتا ہے کہ اگلا معاشی بحران کب آئے گا سوائے اللہ کے؟ کامیابی کی بہترین جو عادت ہے، سب سے نمبر 1 ہے، وہ ہے ناکامیوں سے نپٹنے کے لیے تربیت حاصل کرنا۔ اگر آپ بہت کامیاب انسان ہیں اور آپ نے بہت پیسہ حاصل کر لیا، تو اس کے چانسز یا موقع بھی ایسے ہی اتنے ہی زیادہ ہیں کہ آپ وہ سب کھو سکیں یا کھو جائیں گے۔ میں ہر والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو صرف کامیاب ہونے کا پروگرام نہ بنائیں، یا ان کو اس طرح پروگرام نہ کریں، یا ان کی تربیت اس طرح نہ کریں کہ آپ نے ایک بہت بڑا انسان بننا ہے، بہت کامیاب انسان بننا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اس امر کی کہ آپ ان کو ناکامیوں سے نپٹنے کا طریقہ سکھائیں، اور انہیں زندگی کے بارے میں مناسب سبق اس طرح کا دیں کہ اگر کبھی مشکل حالات آئیں تو اس سے بہرحال آپ نے کیسے ہونا ہے، اس کو آپ نے کیسے فیس کرنا ہے، اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے، بچوں کو، فیملی کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہوئے آپ نے سب کو کیسے فیس کرنا ہے۔ یہ ہے اصل سبق۔ اعلیٰ سطحی سائنس ہو، ریاضی ہو، یا دوسرے مضامین پاس کرنے میں یا آپ کر لیں اور اس کی مدد سے آپ ایک زندگی میں بہترین نوکری حاصل کر لیں، یہ سب تو ٹھیک ہے، بٹ یہ اصل مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو پیسے کے لیے صرف کام کرنا سکھانے کی بجائے انہیں یہ سکھائیں کہ اگر آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ چلا گیا تو کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اپنے بچوں کو اچھے جذبوں کو تلاش کرنے میں ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ ڈگریاں اگلے معاشی بحران میں ان کے کوئی مدد نہیں کر سکیں گی، اور ہم نہیں جانتے کہ اگلا معاشی بحران کب آئے گا، یا یوں کہیے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کب اللہ آپ سے واپس لے لے گا۔ یہ وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب واپس لینا ہے، کیسے لینا ہے، اور کن مشکلات میں آپ کو ڈال کر واپس لینا ہے۔
کامیابی، میں اس کو بری بات نہیں کہتا کہ کامیابی ہونی چاہیے، پر میری نظر میں کامیابی ایک گھٹیا استاد ہے۔ ناکامی آپ کو وہ سکھاتی ہے کہ آپ نے زندہ کیسے رہنا ہے اور کیسے فیس کرنا آپ نے اپنی مشکلات کو۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔